السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر میں آپ لوگوں سے بات کرنے جا رہا ہوں، جس مسئلے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس عبادت کے معاملے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو لوگ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ صحیح لفظ شب براءت ہوتا ہے، لوگ اس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات میں حق تعالی سبحانہ و تعالی ایسی ایک بہت بڑی جماعت کو جہنم کی آزادی سے خلاصی دیتا ہے، جن کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوتا ہے، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ رات انعام میں دے کر کے ان کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، اس لیے اس کو شب براءت کہتے ہیں۔ میں اپنے الفاظوں میں بتاؤں تو یہ رات ایک مظلوم رات ہے۔ یہ رات ایک ایسی رات ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے۔ ایک فریق، ایک جماعت، ایک قسم یہ کہتا ہے کہ یہ رات کوئی رات ہے ہی نہیں، اور ایک فریق، ایک جماعت یہ بات کہتا ہے کہ اس رات کے اندر ایسا ہے، اس کے اندر حلوے بنتے ہیں، اس کے اندر جلوے بنتے ہیں، پٹاخے چھٹائے جاتے ہیں، مسجدوں میں گھوما جاتا ہے، مسجدوں میں چراغاں کیا جاتا ہے، لائٹنگ فٹنگ ہوتی ہے، جھالریں لگتی ہیں۔ تو کل ملا کر کے افراط اور تفریط، یہ رات ہمیشہ افراط اور تفریط کا شکار رہی ہے۔ بہت کم لوگوں نے اس کو صحیح سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ زیادہ تر لوگ ہمارے بر صغیر ہندوستان، پاکستان، جو جتنے بھی اطراف کے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ صرف اور صرف اس رات پہ ظلم کر رہے ہیں۔ زیادہ تر کچھ لوگ جو بتایا نہیں کہ کوئی رات نہیں ہے، کیونکہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں 17 احادیث 17 روات سے الگ الگ طریقے سے وارد ہوئی ہیں۔ تو یہ جو فریق یہ کہتا ہے کہ یہ رات کوئی رات ہی نہیں ہے، تو یہ غلط ہے، بشرطے کہ وہ ضعیف حدیث ہیں، کمزور ہیں، لیکن 17 روات۔ اور ایک اصول ہے، جب کسی چیز کے راوی اتنے زیادہ ہو جائیں جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، تو وہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اگرچہ وہ ضعیف ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ رات بہت زیادہ اہمیت والی ہے، فضیلت والی ہے۔ ابھی میں نے بتایا تھا کہ اس رات میں جہنم سے خلاصی ملتی ہے۔ اور دوسرا فرقہ، دوسرا فریق وہ یہ کہتا ہے کہ یہ رات بہت جلوے والی رات ہے۔ جیسے بتایا جلوے والی، وہ بات یاد آ گئی، وہ لکھا تھا یہ رات بہت جلوے والی رات ہے، تو وہ جیم کو نقطہ لگانا بھول گئے، تو کسی صاحب نے پڑھ لیا یہ رات حلوے والی رات ہے۔ تو خیر یہ مذاقیہ بات تھی۔ یہ بہت جلووں والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اترتا ہے اور ندائیں لگائی جاتی ہیں کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے، جس کی مغفرت کر دی جائے، کوئی رزق کا تلاشی ہے، جس کو رزق عطا کر دیا جائے۔ تو ہر طرح کی پریشانی کے لیے ندائیں دی جاتی ہیں، آوازیں دی جاتی ہیں، فرشتے ندائیں لگاتے رہتے ہیں۔ صبح فجر طلوع ہونے سے پہلے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو صحیح معنوں میں اگر آپ خرافات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اس رات کا صرف اور صرف اتنا مقصد ہے کہ آپ عشاء کی نماز با جماعت پڑھیں، اور اللہ کے واسطے صبح تہجد چھوڑیں آپ، اور صبح فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیں۔ تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، کیونکہ آپ کی نزدیک جو رات کا مطلب ہے پٹاخے چھٹانا، دنگولے بجانا، بازار میں گھومنا، میلے ٹھیلوں میں جانا اور چراغاں کرنا، تو آپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ عشاء پڑھ کر کے سو جائیں میرے بھائی، اور صبح اٹھ کر کے فجر با جماعت پڑھ لیں، کافی ہے۔ لیکن اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں اس رات کے اندر صحیح معنوں کے اندر، تو آپ انفرادی عبادت کیجیے، اپنے گھر میں، اپنے کارخانے میں، اپنی فیکٹری میں، اپنی دکان میں، آپ تنہائی میں، یکسوئی میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں، اس کے حضور آپ حاضر ہو جائیں اور اس سے آپ دعا کریں
مغفرت طلب کریں، رزق طلب کریں، آپ کے جتنے بھی زندگی کے مسائل ہیں سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ بیان کریں، اس سے مانگیں، وہ عطا کرے گا، کیونکہ وہ اس رات میں براءت لے کر کے آسمان دنیا پر نازل ہوا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو سب سے زیادہ سننے میں آتا ہے اور دیکھنے میں آتا ہے وہ ہوتا ہے شب براءت کے دوسرے دن یعنی کہ 15ویں شعبان کے صبح میں روزہ رکھنا۔ تو دیکھیے روزہ رکھنا بہت اچھی بات ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نفلی روزے سب سے زیادہ ماہ شعبان کے پسند تھے۔ آپ شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ کو یہ سب سے زیادہ پسند نفلی روزے تھے۔ تو دوسرے دن روزہ رکھنا، تیسرے دن روزہ رکھنا یا شب براءت سے پہلے 13 میں، 12 میں، 11 شعبان میں روزے رکھنا، یہ سارے کے سارے روزے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نفلی روزوں میں محبوب تھے۔ تو اس میں روزہ تو آپ 27 شعبان تک کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، 27 کے بعد آپ روزے نہ رکھیں، رمضانوں کی تیاری کریں، کھائے پیے اور رمضانوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو دوسری چیز شب براءت کی صبح کا روزہ، تو وہ بہت اچھی چیز ہے اور رکھنا چاہیے، فضیلت ہے، سارے روزوں کی فضیلت ہے۔ شعبان کے اندر جتنے بھی روزے رکھے جائیں سب کے لیے بہت زیادہ فضیلت ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب نفلی روزوں میں شعبان کے روزے ہوا کرتے تھے۔ تو پہلی چیز آپ عبادت کریں تنہائی میں، یکسوئی جگہ پر، اور آپ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کرائیں، اپنے رزق کے سوال کریں، اپنی سارے مسائل اس کے سامنے رکھ کر کے اس سے دعائیں مانگیں، گڑ گڑا کر کے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ اور آپ پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ دعا مانگنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ عزم آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دے ہی دے گا اور میں لے کر کے ہی ہٹوں گا۔ یہ دعا کی قبولیت کی نشانیوں میں آتا ہے۔ تو آپ کو بالکل انہماک کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ پورا دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگا کر کے اس سے رو رو کر، گڑ گڑا کر کے اپنی ساری پریشانیوں کو بتانا ہے اور اس سے حل کرا کر کے صبح آنا ہے۔ اور آپ اس کے لیے کسی مسجد کا انتخاب کریں لازمی نہیں ہے، آپ جگہ جگہ مسجدوں میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھیں ضروری نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کو کیا کرنا ہے، آپ تنہائی میں جائیں، تنہائی میں جانے کے بعد آپ عبادت کریں، نفل پڑھیں، تہجد پڑھیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، آپ ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ برابر عبادت میں رہیں اور اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر کرتے رہیں۔ اور اس کے بعد ذکر اللہ کرنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنے کے بعد آپ یہ اطمینان کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ رہا عبادت کا طریقہ، اس کے اندر کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے کہ آپ 4 رکعت پڑھیں، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اس سے ایسا ہو جاتا ہے، کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے۔ آپ بس زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ساتھ گزاریں، اپنا اور اللہ کا تعلق مضبوط کریں، آپ اپنے اور اللہ کے تعلق کے درمیان ایک مضبوطی لائیں اور اس کے درمیان آپ ایک بہت اچھی طریقے سے عبادت کریں تنہائی میں، یکسوئی میں۔ آپ کو کسی بھی طرح کی اجتماعی عبادت کا حق نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بدعت ہے۔ تہجد کی نماز باجماعت ہوگی 2:30 بجے، غلط ہے۔ صلاۃ التسبیح باجماعت ہو رہی ہے، غلط ہے۔ آپ کو انفرادی طور پہ عبادت کرنی ہے، جتنی آپ کو استطاعت ہو، جتنی آپ کو میسر ہو، خدا نے آپ کو جتنی توفیق دے رکھی ہے۔ دوسری چیز روزے کا مسئلہ تھا، بتا دیا کہ شعبان کے روزے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نفلی روزوں میں محبوب ہوا کرتے تھے۔ آپ 15ویں شعبان کا بھی رکھیں، 14ویں کا بھی رکھیں، 13ویں کا بھی رکھیں، 12ویں کا بھی رکھیں، 16ویں کا بھی رکھیں، 17ویں کا بھی رکھیں، 27 تک آپ چاہیں تو رکھتے رہیں۔ 27 کے بعد روزے رکھنے کی ممانعت ہے، آپ اس کے لیے رمضانوں کی تیاری کریں، کھا پی کے جسم میں طاقت پیدا کریں۔ تو اس طرح سے آپ 27 شعبان تک مستقل بھی روزے رکھ سکتے ہیں، بہت فضیلت آئی ہے۔ تیسرا مسئلہ قبرستان جانے کا ہے۔ لوگ قبرستان جاتے ہیں، صبح فجر کی نماز پڑھیں گے اور دوڑے چھوٹے قبرستان جا کے لگ جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ساری حیات کے اندر، پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ اس کی
بحث میں نہیں جانا چاہتا. حضرت عائشہ نے ہاتھ چلا کر کے دیکھا کہاں گئے، شاید کہیں چلے تو نہیں گئے. خیر، تو آپ جنت البقیع پوری زندگی میں ایک بار تشریف لے گئے، تو آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن وہ فجر کی نماز کے بعد جانا نہیں تھا، وہ رات کے پہر میں تھا، تہجد سے پہلے کے تہجد کے وقت میں جانا تھا. آپ جائیں، اور جس طرح سے وہ جانا تھا آپ بالکل اسی طرح سے جائیں. قبرستان سجا ہوا نہ ہو، سجاوٹیں نہ ہو رہی ہوں، وہی وہاں جا کر کے آپ اپنی آخرت کو یاد کرنے والے ہیں. وہاں جا کے کیا آپ کو آخرت یاد آئے گی؟ آج کل جو خرافات ہیں، قبرستان کے باہر وہ لائٹیں لگتی ہیں، نیلی نیلی پیلی پیلی وہ لائٹیں جلتی رہتی ہیں، وہاں پہ گول گپے بک رہے ہوتے ہیں، کباب بک رہے ہوتے ہیں، اور آج کل تو برگر، چاؤمین، کیا کیا آ گیا ہے، سارے آئٹم بک رہے ہو. قبرستان تھوڑی ہو جاتا وہ تو ایک طریقے کا اگر دیکھا جائے تو میلہ ہوتا ہے. ایسے قبرستان کا آپ انتخاب نہ کریں، آپ کسی بیابان قبرستان کے اندر جائیں اگر آپ بطور سنت جانا چاہتے ہیں تو. ویسے یہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے، کیونکہ ساری زندگی کسی صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا ہے. تو آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، وہ رات کے پہر میں ہے، اور قبرستان ایسا ہو اور جہاں سنسان ہو، بیابان ہو، شاید آپ کی اب جانے کی ہمت بھی نہ کرے، کیونکہ قبرستان کی شرط ہے نا، وہ چراغا والا قبرستان نہیں چلے گا. اگر آپ زندگی میں ایک بار جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بیابان قبرستان میں جانا ہی پڑے گا. اب آپ کا خود فیصلہ کریں. خیر، جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں رات کے پہر میں، ویسے کوئی دقت نہیں ہے. اب رہا مسئلہ اس کی عبادت کا طریقہ بتا دیا، اور اس کا روزہ، اس کی اہمیت بتا دی گئی، اور قبرستان جانے کا مسئلہ ہے اس کو بتا دیجیے. اور میں امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم بھی بے عمل کہے جا رہے ہیں، آپ بھی بے عمل سنے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، دونوں لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.